شاہ صاحب پہلے تو یہ بتائیے، ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں میپ آف کانشیسنس، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا صافی صاحب دیکھیں، دنیا میں جو علم ہے وہ ایک خاص زمانے کے بعد اس کی جو سپیڈ ہے ملٹیپلائی ہونے کی وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے. علم بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں آ رہا ہے، اور بالخصوص جو نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے، اس کا جو جدید علم ہے، پازیٹیو سائیکالوجی کا جو سارا نالج ہے، اس پہ ریسرچ کرنے والوں نے اسے اتنا پبلک کر دیا ہے اور اتنا آسان فہم بنا دیا ہے کہ وہ پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے، سوچنے والے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیتا ہے. اور دنیا میں ایک بڑا کمال کا ایک سائنٹسٹ گزرا ہے جی، 2012 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، ڈیوڈ ہاکنز. ڈیوڈ ہاکنز کی بیسیکلی فورس ورسز پاور ایک کتاب بڑی فیمس ہے، اور اس کتاب میں ایک تھیوری کا تذکرہ وہ کرتے ہیں، جس تھیوری کو بنانے کے لیے انہوں نے تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کا ایک کہہ لیجئے ٹیسٹ کیا اور اپنی مکمل ریسرچ اس کے بعد پبلک کی، اور دنیا کو حیران کر دیا کہ جو انسان ہے، یہ جو ہمیں کئی لوگ خوش ہیں وہ اکثر خوشی نظر آتے ہیں، پھر غمگین کہیں ہوتے ہیں تو اکثر غمگین ہی نظر آنے لگ پڑتے ہیں. آپ دیکھیے کچھ رویے، کچھ مزاج، کچھ ذہنی حالتیں ہماری پہچان بن جاتی ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی کو بھی یاد کرتے ہیں تو جس کو ہم یاد کرتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں اس کا ایک تاثر بنتا ہے اور خیال آتا ہے کہ یہ بندہ ایک ناخوش انسان ہے، یہ بندہ جیلس انسان ہے، یہ بندہ جو ہے جی یہ ایک بڑا منطقی سا بندہ ہے، یہ بندہ بڑا جی سیلف لیس انسان ہے، یہ بندہ بڑا درویش ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بظاہر نیک ہے اندر سے نیک نہیں ہے. یہ امپریشن ہمارے ذہن میں مختلف لوگوں کے بنے ہوتے ہیں. تو ڈیوڈ ہاکنز نے اپنی ریسرچ مکمل کر کے بتایا کہ جو انسان کا شعور ہے، کانشیس ہے، اس کی بھی حالتیں ہیں، اور اس کی حالتیں جو ہیں وہ ٹوٹل 17 ہیں. وہ جو 17 حالتیں ہیں ان کی ساری تفصیل اس نے پبلک کر دی، اور بڑی آسان زبان میں اس کو پبلک میں کہہ لیجئے بتایا گیا. یوٹیوب پہ، گوگل پہ، مختلف کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے. اور یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے، اپنی سچویشن کو، اپنی قوم کو سمجھنے، اور جس حالت میں ہم ہیں اس حالت سے بہتر حالت میں جانے کے لیے ایک میپ مل جاتا ہے، ٹریک مل جاتا ہے. اس لیے اس کو میپ آف کانشیسنس کہتے ہیں. یہ 17 حالتیں بالکل صافی صاحب اسی طرح جس طرح پانی کی 3 حالتیں ہیں، وہ برف کی حالت میں، منجمد حالت میں پڑا ہوتا ہے، وہ لکوڈ حالت میں ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے، وہ ویپوریٹ ہوتا ہے تو بخارات یعنی گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. 3 حالتوں میں. انسان کا جو کانشیس ہے اس کی جو فنکشننگ ہے وہ 17 حالتوں میں ہے، اور وہ 17 حالتیں آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بتائیں گے. ان سے نبٹنا، ان کو بہتر حالت میں لے کے آنا، پھر قوم کی جو اس وقت حالت ہے اس کو سمجھنا، پھر دنیا کی اس وقت گلوب کی حالت ہے اس کا تذکرہ بھی ڈیوڈ ہاکن نے کیا کہ اس کس گریڈ پہ لے سکتے ہیں دنیا کی حالت کو، اور کس حالت پہ دنیا کو ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ میپ آف کانشیسنس میں آتی ہے. یہ قوموں کے معاملے میں کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ سر دیکھیں، قوموں کا ایک ہم سارے جو انفرادی طور پہ دیکھیں تو ہماری ذہنی حالتیں ہیں، کئیوں کی بہتر حالت ہوگی، کئیوں کی بہتر حالت نہیں ہوگی، لیکن کلیکٹیو جب میئر کیا جاتا ہے تو 22-25 کروڑ جو عوام ہے ان کا اگر ایوریج نکالا جائے تو وہ کو بہت بہتر کانشیس کا لیول نہیں بنتا. دنیا کا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے کہا کہ دنیا کیونکہ جنگیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور دنیا میں مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اس وقت دنیا کا جو کانشیس لیول ہے وہ 270 ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان، دنیا کا اوور آل کانشیس لیول 270 بتایا جا رہا ہے، پاکستان کا کانشیس لیول اس سے کم ہے. اور اس کو میں نریٹ کرتا ہوں کہ وہ جو 270 کی حالت میں جو وہ کہتا ہے کہ 270 کی حالت میں وہ ایک نیوٹرلٹی ہوتی ہے، کرج اور ولنس کے پاس آپ ہوتے ہیں، آپ میں ولنگنس بھی تھوڑی سی پائی جاتی ہے. ہم اس سے نیچے ہیں. ہم میں کہیں آپ کو نظر آئے گا اینگر، کہیں پر فیئر نظر آئے گا، ہمیں کہیں گریف نظر آئے گا، ہمیں ایک فرسٹریشن نظر آئے گی. سب سے بڑھ کے ہم جتنا ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اور ہم میں جو عدم برداشت ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو کانشیس لیول ہے، جس طرح انسانوں کا ایک فرد کا نکالا جا سکتا ہے، قوموں کا بھی نکالا جا سکتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے اندر یہ جو ذہنی حالت آپ کو ملے گی وہ یہی حالتیں ملیں گی. شیم کی حالت ملے گی، گلٹ کی حالت ملے گی، ایک ایپتھی کی حالت ملے گی، گریف کی حالت، فیئر کی، ڈیزائر ہوگی کچھ کرنے کی لیکن کریں گے نہیں، عمل نہیں پایا جائے گا، اینگر ہے، فخر ہوگا لیکن پلے کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جو خوفناک چیز وہ دیکھی جاتی ہے، نیوٹرل ہیں، وہ بڑی چیزوں میں کہتے ہیں جی کوئی نہیں، ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. یا تو شدید ایکسٹریم پہ چلے جائیں گے یا بالکل ہی پرواہ چھوڑ دیں گے. تو یہ جو سارے مزاج اور رویے ہیں وہ ہماری قوم کے یہ سارے رویے بتاتے ہیں
کہ ہمارا جو میپ آف کانشیس کے مطابق کانشیس لیول ہے وہ 200-250 سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر دیکھیں، اس کی وجہ، اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں جی۔ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ سٹیبلٹی کا نہ ہونا ہے، کیونکہ دراصل جو ملک ہے وہ ایک پولیٹکس کے سسٹم سے چلتا ہے۔ ایک پولیٹکس ہے، پھر ایک نظام بنتا ہے جس سے گورن ہوتا ہے سسٹم، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے ہماری۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو میں نریٹ کروں اگر، تو آپ حیران ہوں گے سن کے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں طلاق اور خلا کی انتہا ہو گئی ہے۔ جو انسانی کہہ لیجئے اس کی کہہ لیجئے اسٹرینتھ ہے، پوٹینشل ہے، اس کا ایک بہت بڑا امتحان جو ہے وہ رشتے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان دراصل کیا ہے، وہ رشتے میں جیسے کسی آتا ہے تو پتہ لگتا ہے، دوستی میں پتہ لگتا ہے کہ کسی کا اصل چہرہ کیا ہے، شادی کے بندھن میں پتہ لگتا ہے کسی شخص کا اصل چہرہ کیا ہے، اگر پارٹنرشپ کی جائے تو پھر پتہ لگتا ہے اس کا اصل چہرہ کیا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح کے کانشیس لیول کو فیس کر رہی ہے، جس فرسٹریشن کو فیس کر رہی ہے، جس شدت کو فیس کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں ہمارے رشتے بھی خراب ہونے لگ پڑے، ہماری پارٹنرشپس خراب ہونے لگ پڑی ہیں۔ اور یہ بڑھتا ہوا جو ایک فیکٹر ہے انسرٹینٹی کا، انسیکیورٹی کا، اس کے ساتھ دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ شعور کی کمی ہے۔ ہم لوگ ایز نیشن بڑے کھلے لفظوں میں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم تو صرف یہ رو رہے ہیں کہ تقریباً 26 ملین بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو اسکولوں میں جا چکے ہیں انہوں نے بھی کوئی چاند پہ نہیں پہنچ گئے، ان کا بھی آپ حالت دیکھ لیجئے۔ آپ اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کی سکلز کی حالت دیکھ لیجئے، آپ اپنے پی ایچ ڈی اور ایم فل لوگوں کے کریٹیوٹی کا لیول ذرا چیک کر لیجئے۔ دنیا میں اس وقت ذہانت کو ماپنے کا جو پرانا ٹول تھا جس کو آئی کیو کہتے تھے، جس کو دنیا جمپ کر کے 1991 میں ای کیو پہ چلی گئی کہ ایموشنل کوشنٹ ہوتا ہے، پھر وقت گزرا تو انہوں نے پتہ لگا کہ نہیں، صرف ای کیو نہیں ہوتا، سی کیو ہوتا ہے، کریٹیوٹی کوشنٹ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں اصل میں ذہین وہ ہوتا ہے جو اپنے پرابلمز کو کریٹیو وے میں حل کرتا ہے اور نئے نئے رستے بناتا ہے، اور اپنی زندگی میں کوئی مشین ایجاد کرے نہ کرے، اپنے مسئلوں کے حل ضرور وہ ایجاد کر لیتا ہے۔ سی کیو کا کنسیپٹ آیا، دنیا اس سے بڑھ کے اس وقت صافی صاحب اے کیو پہ چلی گئی ہے، ایڈورسٹی کوشنٹ، کہ کوئی بھی شخص اور کوئی بھی قوم بدترین حالات میں سروائیو کیسے کرتی ہے۔ اگر دنیا میں کبھی برا وقت کسی ملک جرمنی پہ آیا تو انہوں نے ایک سمپل ایک کہہ لیجئے پوٹیٹو کھا کے جی کے دکھا دیا کہ قوم جو ہے وہ اس طرح بھی سروائیو کر سکتی ہے۔ دنیا میں مشکل وقت جو ہے، تاریخ اسلام پڑھیے تو جب غزوہ خندق ہے، پتھر باندھ کے خندق کھودی جا رہی تھی، لیکن مورائل جو تھے، جو کانشیس لیول تھا وہ اتنا ہائی تھا کہ بھوک، پیاس اور طرح طرح کے چیلنج، کئی طرح کے فیئر اور تھریٹس ہونے کے باوجود بھی ہمیں فتح مل گئی۔ تو جو ہماری قوم کی حالت ہے، اس میں انسرٹینٹی، پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا، پھر ایجوکیشن، شعور کا فقدان، پھر سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو صافی صاحب بتاؤں کہ ہم جو اصل ایشوز ہیں، جو قوم کے پاس آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، ہمارے پاس وہ ایشوز نہیں ہیں، نان ایشوز ہمارے ایشوز ہیں۔ ہماری قوم خراب ہو چکی ہے اور وہ کرپٹ ہونے کے بعد امید لگا رہی ہے ہمیں حکمران ٹھیک مل جائیں۔ ہر بندہ خود خراب ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارا حکمران اوپر سے لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ لوگ اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہے، اور لوگوں کو انتہائی سطحی میٹیریلسٹک گولز ہیں۔ آپ کی جیلوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے جتنے قیدی ہیں، آپ کی سوسائٹی میں کرائم جو ہے، پولیس سسٹم، سب چیزیں بڑھنے کے باوجود، سسٹم کے اپ گریڈ ہونے کے باوجود، بجٹس بہتر ہونے کے باوجود کرائم بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ تعلیم دے رہے ہیں، جو آپ شعور دے رہے ہیں، اور جو آپ سٹیبلٹی ایک نہیں دے پا رہے، جو ایک سرٹنٹی پیدا کرنی چاہیے، سازگار ماحول جس میں ہر شخص کو یقین ہو کہ میرا اگر آج ہے تو میرا ایک کل بھی ہے، جب یہ نہیں دیں گے تو پھر اس طرح کے چیلنج آپ کو کامن نظر آئیں گے۔